کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ ایک بچہ امتحان کے اندر بیٹھتا ہے، اسکول کے اندر جاتا ہے، کالج کے اندر بیٹھا کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے پیارے بھائیوں اس کو ٹیبل دی جاتی ہے، ایک پیپر دیا جاتا ہے، اس کو ایک کرسی دی جاتی ہے، اور 2 گھنٹے کے اندر جب اس کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، ایگزام کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے، اس سے کاپی بھی لے لی جاتی ہے، ٹیبل بھی لے لی جاتی ہے، چیئر بھی لے لی جاتی ہے، ہال سے اس کو باہر جانے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، اس کا وقت مکمل ہو گیا، عارضی طور پر اس کو یہ سامان دیا گیا تھا، آپ ٹرین کے اندر سفر کرتے ہو، استعمال کے لیے آپ کو ٹرین کے اندر چادر بھی ملا کرتی ہے، سیٹ بھی ملا کرتی ہے، ٹوائلٹ بھی ملا کرتا ہے، لیکن جب آپ کا وقت پورا ہو جاتا ہے، حکومت یعنی کہ گورنمنٹ آپ سے ریل آپ سے تمام کی تمام چیزوں کو لے لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ آپ کا پلیٹ فارم آ گیا، آپ اتر جائیے، آپ کی سیوا ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں، ہمارے پاس اولاد ہے تو یہ وقتی طور سے ہے، ہمارے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، یہ پیسہ بھی وقتی طور سے ہے، ہمارے اور آپ کے پاس جو مکانات ہیں، یہ مکانات بھی جب تک ہم زندہ ہیں تب تک ہیں، مرنے کے بعد میں ہماری چارپائی پر کوئی اور سوئے گا، ہمارے بچوں کے سر کے اوپر کوئی اور ہاتھ رکھے گا، مرنے کے بعد میں ہو سکتا ہے ہماری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان تو وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ اگر اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، نماز کو قائم کرتا رہے، اللہ نے اولاد کو دیا ہے، اولاد کی اچھی تربیت کر دے، اور اگر بیٹیاں دی ہیں تو بیٹیوں سے نفرت نہ کرے بلکہ ان کی بھی اچھی تربیت کر دے۔ بیٹے سے اگر آپ کے کوئی غلط قدم اٹھے گا تو سو تو گناہ آپ کو ملے گا، اگر آپ کی بیٹی کوئی غلط قدم جوانی کے اندر اٹھائے گی تو گناہ ماں باپ کو ملے گا۔ ماں باپ کی تربیت اگر اچھی ہوگی تو کعبے کے رب کی قسم بیٹی آپ کا غلط قدم اٹھا نہیں سکتی ہے، اور آپ کا بیٹا بھی غلط قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 لڑکیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کر دی ہے، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم صابعہ، اللہ کی رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کر دی تو قیام یہاں تک کہ وہ بلوغ کو پہنچ گئی، اس کی شادی بھی کر دی، اس کی تمام ذمہ داریوں کو اس نے پورا کر دیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اور میں اس طریقے سے آئیں گے، میں اور وہ اس طریقے سے آئیں گے کہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اس طریقے سے ہم اور وہ پاس پاس ہوں گے، ملے ہوئے ہوں گے۔ کتنی بڑی اہمیت بتائی گئی، کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی بیٹی کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کے تعلق سے۔ اب اس موقع پر ہمیں ایک بات اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص 2 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کر دے، اپنی بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کر دے، ان کو اچھی لڑکے کے ساتھ میں بیاہ دے، اس کی شادی کر دے، تو یہی دونوں لڑکیاں یا جتنی لڑکیاں ہوں وہ اس کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائیں گی اور اس کو جنت کے اندر لے کر جائیں گی۔ اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارا اور آپ کا معاشرہ کیسا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی بیٹی بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہو، اور اگر آپ کی بیٹی چھتوں کے اوپر بے پردگی کے ساتھ یا گلیوں کے اندر بے پردگی کے ساتھ یا غیر لوگوں سے بے پردگی کے ساتھ بات کرتی ہے، یا اگر آپ کی بیٹی بازاروں کے اندر بے پردگی کے ساتھ میں شاپنگ کرتی ہے، سامان جائز کو اگر خریدا کرتی ہے، تو قرآن مقدس کی ایک آیت کو سنتے جاؤ میرے پیارے بھائیوں، اور اگر دلوں کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی محبت ہے تو آج مال پورا ٹونک راجستھان کے اس اجلاس سے اس بات کا فیصلہ کر کے جانا کہ اپنی عورتوں کو یہ بات ضرور سنائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو پردے کا حکم دیا، عورت کو پردے کے اندر رہنے کی بات کہی، اللہ رب العزت نے عورت کو بے پردگی سے منع کیا۔ دیکھو قرآن مقدس کے اندر سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 59 کے اندر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک
اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے۔ نمبر 3 پر ارشاد فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنوں کی ساری عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر ڈھیلی ڈھالی چادروں کو ڈال کر رکھا کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، ابھی کچھ روز پہلے میں نے ایک ہندوستان کے باہر دوسرے ملک کے چند لوگوں کو اسلام قبول کرایا۔ اسلام کو قبول کرانے کے بعد میں ہم نے ان کو اپنے فلیٹ پر دعوت پر بلایا، میرے فلیٹ پر آئے، دعوت کے دوران بیٹھے۔ آج تک وہ لوگ ملاقات کرتے تھے ہم سے تو پینٹ پہن کر وہ ملاقات کرتی تھی لڑکیاں، اس کی بیوی بے پردگی کے ساتھ میں ملاقات کرتی تھی، چست پینٹ کو پہنا کرتی تھی، لیکن جب ہمارے فلیٹ کے اندر وہ آئی دعوت پر تو اسلامی برقعے کو پہن کر آئی، الٹا سیدھا اس نے برقع ریڈی میڈ خریدا اور وہ پہن کر چلی آئی، دعوت کے اندر آ کر بیٹھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اسلام جو قبول کیا، نماز جمعہ کی بات میں جو ہم نے آپ کو کلمہ پڑھایا، سبب کیا ہے؟ کعبے کے رب کی قسم اس عورت نے جواب دیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کا سبب اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہمیں اسلامی عورتیں پردے کے اندر جو رہتی ہیں، اپنے حسن و جمال کو جو غیروں کے سامنے چھپایا کرتی ہیں، یہ طریقہ ہمیں بہت ہی زیادہ پسند آیا۔ عورت کے اوپر کوئی نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کی عمر کو بھی کوئی نہیں پہچان سکتا کہ جوان جا رہی ہے یا بوڑھی جا رہی ہے، اگر اس کے اوپر پوری طریقے سے اسلامی برقع ہوگا، اسلامی حجاب اس کے اوپر ہوگا تو کوئی پہچان بھی نہ پائے گا۔ اگر بغیر ضرورت کی عورت گھر سے نکلے گی، شیطان اس کا پیچھا کرے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، چونکہ وقت میرا ختم ہونے والا ہے، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، اللہ رب العزت نے جو ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہم سب کو اسلام کے اندر پورا داخل ہونا چاہیے۔ اگر چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، ہمیں چہرے کے اوپر داڑھی رکھنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر نماز پڑھنے کی پابندی نہیں ہے، ہمیں نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ بولا کرتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان سے اب سچ بولنے کا عزم کرنا چاہیے۔ اگر ہماری عورتیں فلمیں دیکھنے کی، اگر ہمارے نوجوان میوزک سننے کے عادی ہیں تو ہمیں اس سے روکنا چاہیے۔ اندازہ لگائیے اس بات کے اوپر کہ آج ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ چکا، کتنا دور چلا گیا، لوگ میوزک سننے کے عادی ہو گئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حرام قرار دیا، شیطان کی آواز اس کو بتایا۔ جمعے کی نماز کی خوب پابندی ہوتی ہے، لیکن 5 وقتہ نمازوں میں لوگ نظر نہیں آتے، کہاں چلے جاتے ہیں؟ دیپاولی کی چھٹی بھی ہے، اسکول بھی بند ہیں اور سرکاری محکمات بھی بند ہیں، بینکوں کے اندر بھی چھٹی ہے، لیکن نمازی جو مسجد کے اندر روزانہ ہوتے ہیں 2 صف 2.5 صف وہی نظر آتے ہیں، باقی کہاں چلے جاتے ہیں؟ مؤذن کی آواز ہمارے کانوں کے اندر تو آتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، مؤذن کی آواز کو تو ہم سنا کرتے ہیں، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن اس آواز کو سننے کے بعد مسجد کی طرف نہیں جاتے۔ صبح کے وقت کے اندر سونے والے سنتے ہیں کہ مؤذن بیچارہ کڑکڑاتی ہوئی سردی کے اندر کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، لیکن آدمی سوتا ہے اور اپنے معمول کے مطابق صبح 7 بجے اٹھتا ہے، 8 بجے تک فریش ہوتا ہے اور 9 بجے ڈیوٹی پر نکل جاتا ہے۔ ہم نے دین کے اندر مرضی کو داخل کر دیا، ہم نے دین کے اندر مرضی کو داخل کر دیا، رب چاہی زندگی کو نہیں گزارا، من چاہی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، برائیوں کے خاتمے کے لیے ہم سب کو مستعد ہونا ہے، ہم تمام کو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے مستعد
मुस्तईद होना है। औरत का मकाम बहुत बड़ा है। सबसे पहले औरत अपने मकाम को जाने, इसके बाद में मर्दों को औरत का मकाम जानना चाहिए। औरत को कितनी बड़ी फजीलत दी गई है, औरत अपनी फजीलत को न गंवा दे बल्कि इस्लाम के दायरे के अंदर रहे। मर्दों को भी अल्लाह ने बड़ी फजीलतों से नवाजा, कब्बामूना अलन निसा तक कह दिया। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, हम में से हर शख्स जिम्मेदार है, हर शख्स को अपनी जिम्मेदारी का जवाब कल क़यामत के दिन देना पड़ेगा। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जब तक हमें और आपको अल्लाह ने जिंदगी दी है, इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाओ, जमीयत से जमात से पूरी तरीके से जुड़ जाओ, अपना एक पेशवा अपने सामने खड़ा करो। एक अमीर अगर आपके पास है तो उस अमीर के बगैर आप कोई भी काम न करो। फिर इसके बाद में एकजुट होकर एक अमीर की साथ साथ उसके मशवरे को लेते हुए सारे के सारे काम करो। और उन कामों के अंदर एक बात जरूर याद रखो कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये अल्फाज मौजूद है, अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बुराई को देखो, जब तुम किसी बुराई को अपनी आंखों से देखो, हजरत मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह मिसाल है। मदू किया गया एक शादी के अंदर पहुंचे, हाथ में आसा था, छड़ी थी। शादी के अंदर पहुंचे, एक घर में से ढोल बजाने की आवाज आई, बाआवाज़े बुलंद औरतों के गीत गाने की आवाज आई। मकान के बाहर सर उठाकर देखा तो कागज की पन्नियां, कागज की झंडियां लगी हुई थी। फौरन अपनी छड़ी से झंडियों को तोड़ा। फिर इसके बाद दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे की आड़ में खड़े होकर सारी की सारी औरतों से कहा कि अपने गाने को थोड़ी देर के लिए बंद कर लो, मैं कुछ कहना चाहता हूं, कुछ सुनाना चाहता हूं। अब इख्तियार तुमको है कि तुम मानना या ना मानना। हजरत मौलाना दरवाजे की आड़ में खड़े हो गए, पर्दे के अंदर खड़े हो गए और औरतों के सामने कहा कि बाहर तुम लोगों ने जो डेकोरेशन करवाया था मैंने उसको तोड़ दिया। फिर इसके बाद में कहा कि अल्लाह का ये फरमान और नबी का ये फरमान, और तुम घर के अंदर इस तरीके से गाती हो बजाती हो, लिहाजा तुम कैसी मुसलमान हो? अल्लाह की नाराजगी तुम पर है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम नाफरमानी करती हो। तमाम बातों को रखा। बच्चों के जरिए से औरतों ने खबर भिजवाई, मौलाना से जाकर कहो कि आज के बाद ये सारी की सारी चीजें बंद हैं। हजरत मौलाना ने जवाब दिया कि जिस चीज से तुम बजा रही थी, बेहतर ये होगा कि हमेशा के लिए अपने इन्हीं हाथों से उनको तोड़ दो। बच्चियों से ही वो घर के अंदर जो चंद ढोल थे, उन ढोलों को मौलाना के पास भेजा गया और हजरत मौलाना मोहम्मद साहब जूनागढ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ढोल को अपनी छड़ी की नोक से सुराख कर करके तोड़ डाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिहि, जब तुम किसी बुराई को देखो तो उस बुराई को तुम हाथों से मिटा डालो। नहीं मिटाएंगे ना कभी, या मिटाएंगे इंशाअल्लाह। जब तुम किसी बुराई को अपनी आंखों से देखो तो तुम उसको हाथों से बदल डालो, मिटा डालो। लेकिन अगर तुम ऐसा करने के ऊपर कादिर नहीं हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, तो इरशाद फरमाया कि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि,
ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تم اس برائی کو اپنی زبان سے برا کہو. بے پردگی غلط ہے، بے نمازیوں کا بے نمازی بن کر رہنا غلط ہے، رسم اور رواج سارے کے سارے غلط ہیں، تعویذ اور گنڈے سارے کے سارے غلط ہیں، اور نا اتفاقی کے ساتھ زندگی کو گزارنا غلط ہے. ان تمام چیزوں کو اپنی زبان سے بیان کیجئے، اور اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے اس کو اپنے دل سے برا جانو، اور یہی ایمان کی آخری شاخ ہے. لیکن میرے دوستو، ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو برائیوں کو کرتا ہے لیکن دوسرا آدمی اس کو روکتا ہے، اس کو منع کرتا ہے کہ میرے بھائی اس گناہ کے کام کو مت کرو، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، تم کو قبر کے اندر عذاب ملے گا. ایک آدمی تو جا کر سمجھاتا ہے، ایک آدمی برائیوں کو روکتا ہے، ایک آدمی برائیوں کو روکنے کے لیے پترکائیں نکالتا ہے، اردو کے اندر ہندری کے اندر پمفلٹ چھپواتا ہے، برائیوں کو روکنے کے لیے ایک آدمی جلسے کرواتا ہے، دور دور سے لوگوں کو بلاتا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی جمع کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو کرتا ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں، ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ جو خود نیک کام کرتا ہے، دوسرے آدمی کو نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیتا. ایک آدمی وہ ہوتا ہے خود نماز پڑھتا ہے، خود اعتکاف کرتا ہے، خود سچ بولا کرتا ہے، خود لوگوں کو اچھی رائے لوگوں کے لیے رکھتا ہے، لیکن خود نیک کام کرتا ہے، لیکن ان نیک کاموں کی طرف لوگوں کو نہیں بلاتا، اپنے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو نہیں بلاتا، اپنی زبان سے اگر لوگوں کو اچھی بات کی طرف نہیں بلاتا، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی خود نیک کام کرتا ہو اور دوسروں کو نیک کام کرنے کا حکم نہ دیتا ہو، فرمایا کہ اس کو کل قیامت کے دن جنت نہیں ملے گی، اس کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخلہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ بھی گناہگار لوگوں کے ساتھ جہنم کے اندر جائے گا. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، اندازہ لگاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ رب العزت نے فرمایا، او جبرائیل، دنیا کے اندر جاؤ، فلاں فلاں بستی کو جا کر تل پٹ کر دو، اس کو الٹ دو، عذاب اس کے اوپر مسلط کر دو، برباد کر دو. حضرت جبریل علیہ السلام نے بڑے ادب سے فرمایا، اے اللہ، اس بستی کے اندر تیرے فلاں فلاں نیک بندے بھی ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہر وقت تیری تعریف کے اندر، تیری تعریف، تیری تمجید، تیری تحلیل، تیری تقدیس کے اندر وہ شامل رہتے ہیں. اے اللہ رب العزت، کیا ان لوگوں کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیا جائے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں، ان لوگوں کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دو، کیونکہ وہ لوگ خود نیک کاموں کو کرتے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ خود نیکی کے کام کرتے ہیں، دوسروں کو نیکی کا کام کرنے کا حکم نہیں دیتے، لہذا ان کو بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دو. میرے دوستو، یہ دنیا کی زندگی عمل کرنے کی فیکٹری ہے، یہاں پر نیکیاں بناؤ اور آخرت کی تیاری کرو. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر پارہ نمبر 30 سورت نمبر 99 کی آخر کی دونوں آیتوں کے اندر کیا فرمایا سنو. اور اگر آخرت میں ایک دن حساب و کتاب کے بارے میں جانتے ہو، اگر قبر کے اندر سانپ اور بچھوؤں کی خبر آپ کے پاس ہے، تو اپنے دلوں کے اندر اللہ کے اس فرمان کو بٹھا لینا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے خیر کا کام کیا ہوگا، وہ کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی نے گناہ کا کام کیا ہوگا، وہ اس کو کل قیامت کے دن دیکھ لے گا. میرے بھائیوں، آج ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، پر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو ہمیں گناہوں سے روک دے، ہمارے ہاتھوں کو روک دے، ہمارے قدموں کو گناہوں کی طرف جانے سے روک دے. کوئی ایسی طاقت نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اندازہ لگاؤ، قرآن
قرآن مقدس سورہ انعام آیت نمبر 120 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اللہ نے فرمایا انسانوں کے تعلق سے تمہارے ظاہری گناہ اور یہ تمہارے باطنی گناہ دونوں طریقے کے گناہوں سے میں باخبر ہوں۔ تم جو کچھ کرتے ہو مجھے پوری طریقے سے اس کے بارے میں اطلاع ہے۔ انسانوں تم گناہ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ رات کی تاریکی کے اندر تم گناہ کرتے ہو اور تصور کرتے ہو کہ سماج کا آدمی کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، محلے کا آدمی کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اندازہ لگاؤ کہ وہ رب کہ جو ہمیشہ ہر طرف اپنے علم کے اعتبار سے موجود ہے، وہ اللہ کہ جس کو سونا کیا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نیند بھی نہیں، کیا اس کو اونگ بھی نہیں آیا کرتی ہے، وہ اللہ ہر چیز کے اوپر نظر رکھا کرتا ہے۔ ہم سارے کے سارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور مرنے کے بعد میں پلٹ کر اسی کی طرف جائیں گے۔ قرآن مقدس دیکھو پارہ نمبر 30 کے اندر سورہ غاشیہ آیت نمبر 25 اور 26 کے اندر اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ میرے پیارے بھائیوں دنیا کے اندر دولت تو اللہ نے قارون کو بھی دی تھی، اللہ نے دولت فرعون کو بھی دی تھی۔ میرے پیارے بزرگوں انسان وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کر لے۔ ہم کہاں سے دنیا کے اندر آئے؟ اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر آئے، اور مرنے کے بعد میں کہاں پر جائیں گے اس بات کو بھی اپنے ذہن و دماغ کے اندر رکھ لو۔ یہی انسان کے لیے کامیابی کی چیز ہے۔ میرے دوستو میرے عزیز ساتھیوں انسان اس دنیا کے اندر مسافر ہے، انسان اس دنیا سے اٹھ کر جانے والا ہے۔ رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بات میں رکھ کر اپنے موضوع کو ختم کروں گا کیونکہ وقت بے انتہا محدود ہے۔ میرے بعد علماء موجود ہیں اور میرے ساتھیوں حق تو یہ ہے کہ اپنے وقت کے اندر ہی بات کو ختم کر دیا جائے تاکہ ناظم اجلاس کی بات کو مکمل میں کر سکوں۔ میرے دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض